ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں پیغمبر معصوم نہیں ہے، ان کی ایک دلیل قرآن کریم سے یہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا، تو گناہ تھا تو تبھی معاف کیا نا، اگر نہ ہوتا تو معاف کسے کرتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی سے گناہ ہوتا ہے۔ ہم پھر اس کے جواب دیتے ہیں کہ ضم مضاف ہے، کاف مضاف الیہ ہے، اور اضافت سے معنی بدلتا ہے۔ محبت ماں کی طرف ہو تو معنی اور ہے، بیٹی کی طرف ہو تو معنی اور ہے، بیوی کی طرف ہو تو معنی اور ہے، بہن کی طرف ہو تو معنی اور ہے۔ لفظ محبت ہے، اضافت سے معنی بدلتا ہے، ضم کی اضافت سے معنی بدلتا ہے۔ یہ ہم اس وقت بات کریں گے جب ضم کا معنی مان لیں گے جو مخالف کرتا ہے، ہم تو اس کا معنی وہ مانتے نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ تمہارا مخالف تمہارے بقول تمہارا مولوی اشرف علی تھانوی ہے، جس کا تم کفر ڈھوتے گھومتے ہو، جس کا تم دفاع کرتے گھومتے ہو، کیونکہ اس نے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا، اور اس نے کیا ترجمہ کیا میں ناظرین حضرات آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اسکرین شاٹ لگا دوں گا، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ کہتا بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ نبی کے لیے یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے، ان کا مولوی کر رہا ہے کہ تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ تو میں کہوں گا کہ پھر اشرف علی تھانوی آپ کا مخالف ہوا، کیونکہ یہ ترجمہ وہی کر رہا ہے۔ آپ اس کے کفر کو ڈھونا بند کرو اور پھر اس پر حکم لگاؤ، اسے اپنا مخالف مانو، لیکن تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے۔ میرے عزیزو، یہ دیوبندی وہابی ہیں جو معاذ اللہ رب العالمین نبی کے لیے خطا پر ہونا ماننا ہے، لیکن اسی کا ترجمہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کرتے ہیں تو وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں ناظرین حضرات اس کا بھی اسکرین شاٹ لگا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ نبی کے سبب جو پہلے آئے اور جو بعد میں آئیں گے، نبی کے سبب ان کے گناہ گاروں کے گناہ بخشے جائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی؟ یہاں تو نبی کو ہی معاذ اللہ رب العالمین گناہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سنی حضرات، آپ نے ابھی بھی مفت کے بریلوی مولوی کی ویڈیو سنی۔ پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے انبیاء کرام معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو گناہ کے قریب بھی نہیں جانے دیا، ایسے معصوم ہے۔ بڑے بڑے جاہل کہتے علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ حضور سے گناہ ہوئے، نعوذ باللہ، گناہ کی نسبت کرتے ہیں۔ کون سے گناہ ہے، کون سی خطا ہے کیا نہیں، پوری ویڈیو سنیے۔ اب ان بڑے بڑے جاہلوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، کبھی ہمارے دارالعلوم آئیے، ہمارے مفتی کرام، ہمارے ولیوں سے سوال کریے، انشاءاللہ تمہیں وہ جواب ملے گا کہ جھوٹی راہ چھوڑ کر حق والے راستے پر آ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اب مفت کے بریلوی مولوی نے مولانا الیاس گھمن صاحب کی ویڈیو بتائی، اس میں مولانا الیاس گھمن صاحب نے بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب آگے کہتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں ہے، قرآن کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، تو گناہ تھا تو معاف کیا نا، اگر نہ ہوتے تو معاف کیسے کرتے؟ یہ مخالف بات کرتے ہیں۔ آگے مولانا الیاس گھمن صاحب نے مخالف کے جواب دیا، جو معنی کرتے ہیں اس کو تو ہم مانتے نہیں، مخالف جو معنی کرتے وہ اس معنی کو ہم نہیں مانتے۔ اب آگے مفت کا بریلوی مولوی کہتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی تمہارا مخالف ہوا، اس نے ایسا ترجمہ کیا ہے، تو ترجمہ بھی بتایا، اور کہتا ہے نبی کے لیے یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلی پچھلے خطائیں معاف کر دے۔ پھر آگے مفت کا بریلوی مولوی کہتا ہے تو میں کہوں گا اشرف علی تھانوی آپ کا مخالف ہوا، کیونکہ یہ ترجمہ وہی کر رہا ہے، آپ اس پر حکم لگاؤ اور اپنا مخالف مانو، پر تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے۔ اب مخالف کون ہے کون نہیں ہے، آگے ویڈیو سنیے۔ اب دیکھیے مولانا اشرف علی تھانوی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، بیان القرآن،
अब इसमें सूरह फतह की आयत का दूसरा रुकू, दूसरी आयत, रुकू नहीं आयत, ताकि अल्लाह ताला आपके सब अगले पिछले खता लफ्ज़ देखो खता लिखा है, ताकि अल्लाह ताला आपकी सब अगली पिछली खताएँ माफ़ फरमा दी। मौलाना सैफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अगली पिछली खताएँ माफ़ कर दी। अब आगे बरील उलमा के देखते हवाले, क़ैसुल खैरत अल्लामा को मोहम्मद अशरफ सियालवी है। अब उनका किताब का पेज है 237, उसमें देखो इला फतना लफत मुबीना, वो आयत भी लिखी है, आगे तर्जुमा किया है। हमने आपके फ़तह मुबीन अता फरमाई, आपको फ़तह मुबीन अता फरमाई, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे ख़याल में जितने भी तुम्हारे गुनाह है, यहाँ देखो गुनाह का इस्तेमाल किया है, तुम्हारे जितने भी गुनाह है साबिक़ा या आइंदा, इन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी। देखो यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़याल में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़याल में जो गुनाह उसकी बात है। अब आगे देखो नवाज़ जमाली मुस्तफ़ा मौलाना क़ियाम अली खान जो अहमद रज़ा खान के वालिद है, 71 है पेज, इसमें देखो, इसमें भी सूरह फतह की आयत दी है और आगे क्या लिखा है, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते, सही फैसला तामुआब करे अल्लाह, तेरे अगले और पिछले, अगलों के और पिछलों के नहीं, तुम्हारे अगलों के पिछलों नहीं, तेरे अगले पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करे, तेरे अगले पिछले गुनाह। ये बात क्लियर हो गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले गुनाह। अब आगे इसरुल कुलूब है, ये मौलाना क़ियाम अली खान साहब भी है, अहमद रज़ा खान के वालिद, 236 पेज नंबर है। ये लोगों ने कहा, इस आयत के बाद लोगों ने कहा आप तकलीफ इस कदर क्यों उठाते हैं कि खुदा ने आपको अगली पिछली खताएँ माफ़ कर दी। यहाँ पर साफ क्लियर हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खताएँ माफ़ हुई, तभी तो ये लोग कह रहे उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दिया। वो आगे इससे पहले मैं कहीं पढ़ा होता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन जवाब दिया था, लेकिन वो भी नहीं बताता हूँ मैं, इसमें मौजूद नहीं है वो। अब ये तिबियानुल कुरान गुलाम रसूल सईदी, पेज नंबर 341, उसमें देखो कलर लगाया, उसके ऊपर की लाइन से पढ़ो, यहाँ से देखो आला हजरत लिखा है। आला हजरत के वालिद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना नक़ी अली खान 1397 के भी अल-फतह की पहली दूसरी के तर्जुमे से ये ज़ाहिर फरमाया है कि मग़फ़िरत का ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। क्या कहा देखो साफ, तर्जुमा का ज़ाहिर फरमाया कि मग़फ़िरत का ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, ये अगलों के पिछलों के साथ है, वैसा नहीं कहा। अहमद रज़ा खान के अब्बा ने, उनके पप्पा ने ऐसा कहा, पप्पा ने। गुस्ताखी का फतवा मत लगाना, वो पप्पा है बेचारा, पप्पा को ऐसा नहीं बोला जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। आगे तर्जुमा भी किया,
ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تو آپ معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اگلوں کے پچھلوں کے نہیں، تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کی بات ہے، صاف ظاہر کر دیا۔ اب آگے دیکھو، احمد رضا خان کا ترجمہ کیا ہوا ہے، یہ بیٹے نے کیا ترجمہ کیا ہے، نقی علی خان کے بیٹے نے، تاکہ اللہ تیرے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے، آیا اگلے پچھلے والے اور تمہارے پچھلوں کے۔ اب میں کوئی اعتراض کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں صاف ہو گیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے، جو خطا بتائی ہے، وہ تین بریلوی علماء بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے خطائیں معاف کیے، گناہ معاف کیے۔ تو اب گستاخ کون ہے، مخالف کون ہے؟ یہ تو سب ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہو گئے اس ترجمے میں، تو یہ تو تمہارے مخالف ہو گئے، احمد رضا خان کے مخالف ہو گئے۔ اب لگا دو فتویٰ گستاخی کا، لیکن تو ہرگز ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو تیرے اپنے ہیں، یہ تیرے پپا کے پپا ہے، نقی علی دادا ہے، دادا، دادا کو ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ حضرات نے ویڈیو سن لی، اب میں مفت کے مولوی سے کہنا چاہتا ہوں، ان پر کیا فتویٰ لگائے گا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور تین بریلوی علماء غلام رسول سعیدی، مولانا نقی علی اور مولانا اشرف سیالوی صاحب نے، تینوں نے بریلوی علماء اور ایک مولانا اشرف علی تھانوی، ان چاروں کے ترجمہ سیم ہے، تو کیا تیرے بقول تین بریلوی علماء گستاخ ٹھہرے؟ اب ان تین بریلوی علماء تین بریلوی علماء کے گن گانا بن کر اور لگا فتویٰ گستاخی کا، جہنمی کا لگا فتویٰ۔ کیا فتویٰ لگائے گا تین بریلوی علماء پہ؟ لگائے گا گستاخی کا فتویٰ؟ ایک تو تیرا دادا ہے، دو کو تو معلوم نہیں کتنی عمر کے ہے، لیکن نقی علی تو تیرا دادا ہے، دادا، پپا کا پپا، کیا گستاخی لگائے گا دادا پہ کہ دادا گستاخی اور دوسرے دو بھی گستاخی ہے، تین بریلوی گستاخ ہے، ایسا ترجمہ کیا ہے، لگائے گا فتویٰ یا جہنمی کا فتویٰ لگائے گا؟ پر تو ہرگز ایسا نہیں کہے گا، کیونکہ تین بریلوی علماء تیرے اپنے ہیں، اور اپنوں پہ فتوے تو تم لگاتے نہیں، دوسروں کے اوپر فتویٰ لگا کے ہو۔ گھر میں کتے پال رکھے وہ تو دیکھتے نہیں اور باہر جا کے بھونکتے ہو، یہ ہے تیرے دھرم کی پہچان، جو آئے دن امت کو گمراہ کرنے کے نکل پڑے ہیں۔ تیرے بقول گھر میں گستاخ ہے، تو انہیں کیوں گستاخ ڈھونڈ رہا ہے؟ گھر میں گستاخوں کو پناہ دے رکھی ہے اور باہر والوں کو گستاخ ٹھہراتا ہے۔ واہ رے واہ، تیرے دھرم کو تو سلامی دینی پڑے گی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطا کا الفاظ لکھا ہے، اس خطا کو اللہ نے معاف کیا۔ اب ان تین بریلوی علماء سے بھی سوال پوچھیں گے؟ کبھی نہیں پوچھیں گے، ان کو گستاخ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ تم لوگ کا مقصد ہے علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو بدنام کرنے کا۔ یہ خطا بھول چوک کو کہا ہے۔ مولانا الیاس گمن صاحب کا بیان سنیے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہے، معصوموں کا معنی یہ ہے اللہ نبی کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اس پہ دلیل یہ ہے اللہ نے انسان کو پیدا مٹی کے جسم سے، انسان کو پیدا آسمانی روح سے کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ یہ بدن مٹی سے بنایا، خوراک اس کی مٹی سے بنائی ہے، بدن مٹی سے بنایا، اس بدن کی غذا مٹی سے بنائی ہے، بیمار ہو جائے دوا مٹی سے بنائی۔ روح آسمانی ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے، روح آسمانی ہے، اس کی دوا بھی آسمان سے ہے۔
اگر بدن بیمار ہو جائے اس کو طبیب چاہیے، اگر روح بیمار ہو جائے اس کو طبیب چاہیے۔ بدن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ طبیب جس مرض کا طبیب ہو اس مرض میں مبتلا ہونا طبیب کا عیب ہے۔ ڈاکٹر آنکھ کا علاج کرے اپنی آنکھ بہتی رہے، یہ ڈاکٹر کا عیب ہے۔ پیچس کا علاج کرے ہر منٹ بعد بیت الخلاء میں جائے، یہ اس ڈاکٹر کا عیب ہے۔ نبی امراض روحانیہ کا طبیب ہے، مرض روحانی کا نام گناہ ہے، اگر پیغمبر میں آ جائے پیغمبر کا عیب ہے۔ اس لیے خدا پیغمبر کو اس عیب سے پاک رکھتے ہیں۔ اس پہ شبہ آ گیا اگر نبی بے عیب ہے تو بتائیں قرآن میں ہے غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک کا، خدا نے اعلان کیا محمد ہم نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اگر نبی گناہ نہیں کرتا تو خدا نے من ذنبک کیوں فرمایا؟ میں نے کہا اس کا ازالہ یہ ہے، درسگاہ میں استاذ بیٹھا، مہمان آ گیا، بچے کو گھر بھیجا ہے کہ جاؤ ایک کپ میں دودھ لے کر آؤ، بچہ دودھ لے کر آیا، اس کو ٹھوکر لگی ہے، اس کا گلا شیشے کا ٹوٹ گیا ہے اور اس کا دودھ گر گیا ہے، بچہ رو کے معافی مانگنے لگا، استاد جی مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا تیرا تو جرم نہیں ہے، کس بات پہ تجھے معاف کریں؟ کہا نہیں جی پھر بھی مجھے معاف کر دیجئے۔ مہمان نے کہا یہ بچہ حس والا بڑا ذکی ہے، جرم بنتا تو نہیں معاف کر دے۔ استاد اس بچے سے کہتا ہے بیٹا تیرا جرم نہیں ہے، تو نے جان بوجھ کے گرایا نہیں ہے، لیکن جسے تو گناہ سمجھتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بچے کو تسلی آ جاتی ہے، نبی گناہ کرتا نہیں ہے لیکن نبی خدا کو کہہ دیتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ نبی کی زبان استعمال کے فرماتے ہیں میرا محمد گناہ بنتا نہیں، لیکن جسے تو نے گناہ کہہ دیا میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ خدا نے نبوت کو تسلی دی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابی محفوظ ہوتا ہے، اس عقیدے کی دلیل یہ ہے صحابی محفوظ ہوتا ہے یعنی گناہ ہو جاتا ہے خدا نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کا نمائندہ صحابی ہے، خود نبوت نے اعلان کیا میں نے دین تمہیں دیا، آگے دین تم نے پہنچانا ہے۔ فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اگر یہ خود گناہوں کی لت پت میں مبتلا ہو مجھے بتا دین پہنچائے گا کیسے؟ نبی کی دن نماز صحابی دیکھتا ہے، صحابی آگے امت کو دیتا ہے، اگر نبی کی نماز غلط کرے گا نقل کرے گا مجھے بتا اس کی نماز پہ اعتماد کیسے ہوگا؟ لیکن اس پہ اور شبہ پیدا کر دیا، اچھا جی آپ یہ بتائیں کیا صحابہ سے گناہ ہوتا نہیں ہے؟ فلاں موقع پر زنا ہوا، فلاں موقع پر شراب پی ہے، فلاں موقع پر جرم ہوا ہے، ہم کیسے محفوظ مان رہے؟ میں نے کہا آپ کو بات کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو صحابی کا جرم نظر آیا تو پھر عفا اللہ عنہم بھی دیکھنا چاہیے تھا، اگر جرم نظر آیا تو فاعف عنہم بھی نظر کرنی چاہیے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے صحابی گناہ کرتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نبی سے خدا گناہ ہونے دیتا نہیں ہے، صحابی سے ہو جاتا ہے لیکن اللہ نامہ اعمال میں رہنے دیتا نہیں ہے۔ اب آپ نے مولانا الیاس گھمن صاحب کا بیان سن لیا، صاف اصل میں بتا دی، صاف الفاظ میں بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطا ہو جاتی ہے یعنی بھول چوک والی خطا۔ اب آگے دیکھتے ہیں لغت میں کی کتاب میں خطا کا معنی کیا ہے۔ یہ فروج اللغت فارسی اردو لغت ہے، اس میں پیج نمبر 360 میں دیکھو خطا، یہ خطا لکھا ہے۔ خطا آگے غلطی کو کہتے ہیں، تقصیر کو کہتے ہیں، گناہ کو کہتے ہیں، بلا ارادہ گناہ کو کہتا ہے۔ کون سے؟ بلا ارادہ گناہ، تو وہ خطا ہے جو کوئی انسان بھول گیا کوئی بات کو، اس کو خطا کہتے ہیں۔ جیسے نماز میں 4 رکعت والے میں 5 رکعت نماز پڑھ لی یا 3 رکعت پڑھ لی، اس خطا کو کہتے ہیں۔ یا کوئی سامان لینے گیا، کوئی سامان بھول گیا، اس کو خطا کہتے ہیں۔ یا میں جا رہا تھا کہیں اور کسی خیال میں راستہ دوسرا پکڑ لیا، بھول گیا کہ میں اس راستے جانے والا ہوں، اس راستے پہ چلا گیا، اس کو خطا کہہ کے بھول گیا۔ آگے دیکھو یہ فروج اللغت اردو ہے، اب اردو میں آپ دیکھیے یہ خطا لکھا ہے اوپر کلر والے کے اوپر، خطا کا گناہ، جرم، تقصیر، غلطی، سہو، بھول چوک، یہ بھول چوک کو کہا گیا ہے۔
ना कि चोरी करना, ज़िना करना, तब कबूल करना, अल्लाह के हुक्म को तोड़ना, ये गुनाह नहीं है, ये भूल चूक वाले गुनाह है जो इंसान भूल जाते उस खता को कहा है। आगे देखिए, देख लिया आपने लुगत की 2 किताबों में क्या माना बताया है। इंसान से भूल चूक होती है और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूल चूक हुई है। अब आगे देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सी खता हुई, 1-2 हवाले बता देता हूँ, वो भी उस कज्जाब के घर से दिखाता हो कि नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भूल नहीं हुई। वही तो अल्लाह की हिकमत है, उम्मत के लिए, उम्मत को अहकाम सिखाने के लिए भी वाक़े हुए। अब देखें नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल क्या भूल चूक हुई। अब ये देखो मुफ्ती अहमद यार खान नई मिली लिखी है शरह, उसमें बोलने का बाब है। क्या लिखा है, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नमाज वगैरह में बोल होती थी, नमाज वगैरह में नमाज और नमाज के बगैर भी भूल होती थी। तो कोई गुनाह नहीं है, एक खता का अल्फाज इस्तेमाल किया है तो वो खता नहीं जो बड़े बड़े गुनाह कहा जाते हैं जिसकी सजाएं भुगतनी है, वो गुनाह नहीं, ये भूल चूक को कहा गया है। आगे देखिए, अब एक हदीस पेश की है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर 5 रकात पढ़ ली। आपने अर्ज़ किया क्या नमाज में ज़्यादती हो गई? फरमाया क्या बात है? अर्ज़ किया आपने 5 पढ़ ली तो आपने सलाम के बाद 2 सिजदे कर लिए और 1 रकात में रिवायत में है कि फरमाया तुम जैसा बशर हो तुम्हारी तरह भूल जाता हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि मैं भूल जाता हूँ, जब मैं भूल जाया करूँ तो मुझे याद दिलाया करो। जब तुम में से कोई नमाज में शक करे दुरुस्त तलाश करे। ये पूरी हदीस है तो आपको पता चल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से भूल हुई है। ये इस भूल को अल्लाह ने भी इस भूल को भी माफ़ कर दिया, इसकी कोई सज़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता है उस भूल को भी मैं माफ़ करता हूँ। आगे फिर एक रिवायत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने बहैना से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ज़ोहर पढ़ाई तो पहली 2 रकात में बगैर बैठे खड़े हो गए, यानी कायदा करने की जगह खड़े हो गए। लोग भी आपके साथ खड़े हो गए, हत्ता कि जब नमाज पूरी की और लोगों ने सलाम किया, इंतज़ार किया तो आपने बैठे हुए तकबीर कही, सलाम से पहले 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरी। यहाँ पर भूल हो गई। तो ये एक खता है, ये भूल है जो अनजाने में भूल चूक हो जाती है। इस खता को कहा है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। ये नहीं कहा नाउज़ुबिल्लाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो गुनाह हुए, वो खता हुए कि चोरी करते थे, नाउज़ुबिल्लाह ज़िना करते थे, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। ये अल्फाज इस्तेमाल करना भी मुझे डर लगता है कि इन कज़्ज़ाबों ने यह गुनाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत कर दी कि अशरफ अली थानवी ऐसा खताकार गुनाहगार समझते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यह खता है जो इंसान भूल जाता है, वो खता नहीं जो आम इंसान करता है कि अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, नमाज को छोड़ना, रोज़ा को छोड़ना, ज़कात न देना, इंसान के हुकूक अदा न करना, चोरी चुगली करना, ग़ीबत करना, झूठ बोलना वगैरह वगैरह बहुत सारे गुनाह है। ऐसा गुनाह ऐसे खता का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत नहीं की, एक भूल चूक को की है कि किसी काम को भूल गए हो
उस खता को कहा है। अल्लाह ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे गुनाहों के करीब भी नहीं जाने दिया। गुनाह होने का तो दूर की बात है, करीब भी नहीं जाने दिया। और जो खता है वो ये जो भूल चूक हुई उसको भी अल्लाह कहता है उस भूल चूक को भी मैं माफ़ कर देता हूँ। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम मासूम है। अल्लाह हमें शैतान के शर से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। लेकिन ये दज्जाल अपने अकाबिर को गुस्ताख नहीं कहेंगे। एक बाप के औलाद जायज़ औलाद है तो जाओ अपने उन बड़ी उम्मा को गुस्ताख कहो, लेकिन कभी नहीं कहेंगे।